عمران خان سے مذاکرات ہوئے، کہیں اور ہوئے، ویسے جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں ہوئے، سیدھی سی بات ہے، میں اپنا ذمہ دار ہوں، کہیں اور ہوئے اور گرنٹر باہر سے آئے، بات چیت طے آ گئی اور یہ ہوا کہ معافی مانگیں گے اور یہ کہ معاہدہ کریں گے، تحریری معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں منتقلی ہو جائے گی۔ میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ بیرون ملک سے بہت دباؤ ہے اور اس دباؤ کی میں نے کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں آپ کو، یعنی کہ اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ ہمیں برادر ملک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ بات 24 نومبر کو بھی یہ فائنل ہو گئی تھی، پھر سے ہوئی اور سب کچھ طے کر لیا۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ سب مان گیا تھا، وہ پگھل گیا تھا اور دوسری سائڈ بھی پگھل گئی۔ اب کہنے میں کیا حرج ہے؟ جی ناظرین، جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ پگھل رہا تھا، اور وہ جب پگھل رہا تھا تو رات بھی پگھل رہی تھی، یعنی آدھی رات تھی، اور پھر وہ کھڑا ہو گیا اور سب کچھ واپس ہو گیا۔ یہ کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی علامتی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستانیوں کی اکثریت سے چھپائی جا رہی تھی۔ جی، عمران خان سے مذاکرات ہوئے، کہیں اور ہوئے، ویسے جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں ہوئے، سیدھی سی بات ہے، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ یہ جو حکومت کے ساتھ ہے وہ کوئی نہیں ہوئے، وہ کہیں اور ہوئے اور گرنٹر باہر سے آئے، بات چیت طے آ گئی اور یہ ہوا کہ معافی مانگیں گے اور یہ کہ معاہدہ کریں گے، تحریری معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں منتقلی ہو جائے گی اور 3 سال تک خاموشی ہوگی۔ گرنٹرز نے آ کے گارنٹی دی، گرنٹرز نے آ کے منوایا۔ میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ بیرون ملک سے بہت دباؤ ہے، بہت زیادہ دباؤ، اور اس دباؤ کی میں نے کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں آپ کو، یعنی کہ اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ ہمیں برادر ملک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے، کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اس مشکل وقت میں، اس دباؤ کو برداشت کرنے میں۔ اور وہ بیرون ملک اسلامی دنیا نہیں ہے، غیر اسلامی دنیا ہے، کفار نہیں کہوں گا، غیر اسلامی دنیا ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل بھی ہے، جی، اس میں کوئی شک تو نہیں رہ گیا۔ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو کسی کے ماننے میں نہ آئے، اور اس کو میں کل مزید ایکسپلین کروں گا جب گریٹر اسرائیل کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے وہ سارا تیار کر لیا، آپ کو انشاءاللہ فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا، تو اسی پلان کا یہ حصہ بھی ہے۔ یورپ ہے تو بہت پریشر ہے، اتنی بڑی دنیا کا اتنا پریشر ہو تو خیر چھپائے جانا اور بات ہے، اس پہ تو گلہ ہے، ہمیں بھی ہے، کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگا کے تو کدھر کی بات کہاں ہو رہی ہے، لیکن دباؤ تو ہے، وہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ پھر وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات 24 نومبر کو بھی یہ فائنل ہو گئی تھی، پھر سے ہوئی اور سب کچھ طے کر لیا۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ سب مان گیا تھا، وہ پگھل گیا تھا، اور دوسری سائڈ بھی پگھل گئی۔ اب کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن شرط یہ تھی کہ معافی مانگیں، تحریری معاہدہ ہو، دستخط کیے جائیں، گارنٹرز بھی ہوں، پھر 3 سال خاموشی رہے اور پھر آپ اپنی سیاست کر لیں۔ اب یہ ساری چیزیں تیار تھی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ
یہ بھی تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں گے، جیل میں منتقل کیا جائے گا، وہاں سے ضمانت ہو جائے گی، طے شدہ ہو ہی جانی ہے، اور حکومت مخالفت بھی نہیں کرے گی تو ضمانت ہو جائے گی، اور پھر وہ وہاں پہ رہیں، ہنسی خوشی رہیں لیکن خاموش رہیں۔ بیگم پہلے ہی وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد 3 سال گزارنے ہوں گے۔ تو یہ سارا طے ہو کے جب معاملہ ریکارڈنگ پہ آیا تو اس کے اندر میں جو ایک موکل تھا وہ پھر جاگ، اس نے اس کو کہا کہ نہ ایسا نہ کرنا، اور پھر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ گرنٹس کو بھی ڈالا ہو، رچرڈ گرینل کی تعریفیں بھی کر کر کے اس کو، اور باقی پریشر اور ٹرمپ اور یہ اور وہ موجود ہوں خود، اور سب طے پا جائے، اور پھر آپ مکر جائیں، تو پھر رات کے 2 بجے پھر سب کچھ ریورس ہو گیا۔ گرنٹرز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی حل نہیں ہے۔ ویسے انہوں نے آف دی ریکارڈ پرائیویٹلی یہ کہا تھا کہ بھئی ہم گارنٹی تو دے رہے ہیں لیکن اس کی گارنٹی ہے کوئی نہیں۔ خیر، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اب تو معاملہ پھر سے ریورس ہو گیا ہے، اور چھٹی بھی ضائع گئی، اچھی بھلی چھٹی ہوئی تھی، تو وہ اسی لیے تھی۔ تو خیر معاملہ اب نہیں ہے، اب پھر کبھی کہیں کسی وقت دوبارہ سے ہوگی تو ہوگی، اب تک یہی ہے۔ اور گرنٹر جو ہیں وہ بھی اب بتا دیں گے جا کے کہ جناب ہم نے تو سب کچھ کر لیا تھا لیکن بندہ خود ہی نہیں آنا چاہتا۔ اچھا یہاں پہ غور کریں تو اگر لکھ دیتا، بول دیتا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ یعنی کہ فکر تو ایک بات کی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، یس، اس کے لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے، وہ تو اس کی تعریف و توصیف کے اور پل باندھ دیں گے کہ کمال ہے بھائی، یہ ہوتی ہے سیاست اور یہ ہوتی ہے سب کچھ۔ خیر جو تھی خبر میں نے دے دی ہے، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بوجھل دل کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بوجھل دل اس لیے ہے کہ بوجھل دل نہیں ہے، تھوڑی انرجی لو ہوئی ہے کہ ٹرک کی بتی ادھر جا رہی تھی، پوری قوم ادھر دیکھ رہی تھی، اور اچانک سے کہیں کچھ اور جھاڑیوں سے برآمد ہوا، وہ نہیں ہو سکا۔ خیر ایسا خیر پہلی دفعہ نہیں ہوا، نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، 2 دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ تو وہ اس وقت ہوا تھا مشرف کے دور میں جب سب سے مشکل تھا نواز شریف کو یہ ریلیف دینا، تو یہ تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ تو خیر یہ ہوتا رہتا ہے اور ایسے ہوتا رہے گا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد ہو ہی جائے، تو اس لیے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو خبر ملتی ہے سچائی کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو مرچ مسالہ لگا کے یا جھوٹے خواب دکھانے والی بات تو ہے نہیں، تو اس لیے جو مل گئی میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل، اور گریٹر اسرائیل پہ بات ہوگی۔